ماجی کے مہمان تھرڈ پارٹ ہے ناکارہ پرزا۔ رات کے کسی پہر علیشا پانی پی کر کچن سے واپس جا رہی تھی کہ لگا ماجی رو رہی ہیں شاید۔ اس نے سٹنگ ایریا کی لائٹ آن کی تو ان کو دعا میں محو پایا۔ وہ انہی کے پاس چلی آئی اور محبت سے ان کی گود میں سر رکھتے ہوئے بولی، میرے لیے بھی دعا کیا کریں پھپھو، میرا گھر بسا رہے، میرے میاں کو عقل آ جائے۔ کہتے کہتے وہ روحانسی ہو گئی اور ان سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ماجی اسے دیر تک چمکارتی رہیں، تسلی دیتی رہیں، مگر اس کا ایک ہی سوال رہا، پھپھو میں ہی کیوں؟ عورت ہی کیوں جھکے؟ عورت ہی نخرے کیوں اٹھائے؟ ماجی نے اس پر اسے کوئی نصیحت نہ کی، بلکہ دل ہی دل میں اس سے متعلق اپنے پلان کی کامیابی کی دعا کرتی رہیں۔ کچھ دیر رو لینے کے بعد جب علیشا کی حالت سنبھلی تو خالی پڑے سٹنگ ایریا پر نظر دوڑاتے ہوئے کہنے لگی کہ پھپھو، مجھے آپ کے لیدر والے صوفے بہت اچھے لگتے تھے، آپ نے خواہ مخواہ اس دن بیچ دیے، دیکھیے نا کتنا سونا لگ رہا ہے ان کے بغیر۔ اتنی دیر میں کچن میں چائے کی تیز خوشبو اڑتی محسوس ہوئی، جسے نزہت بیگم ہاتھ میں پکڑے نیند کے خمار میں جھولتی انہی دونوں کے پاس آ بیٹھی۔ کیا راز و نیاز ہو رہا ہے پھپھی بھتیجی کے بیچ؟ علیشا نے چائے دے کر کہا، مما مجھے کہہ دیتی، میں بنا دیتی۔ نزہت نے ہنستے ہوئے کہا، آپا کے گھر میں تو نوکروں کو بھی نیند سے اٹھا کر کام کروانے کی اجازت نہیں، تجھے میں نے ضروری جاگ دلانی تھی۔ پھر ماجی سے اعتراف کرتے ہوئے بولے، اچھا ہوا ہمیں کچھ دن آپ کے ساتھ رہنے کا موقع مل گیا، اب خود نیند سے اٹھ کر جب چائے بنانی پڑی تو سکینہ یاد آ گئی۔ ویسے آپا میں پکا سوچ رہی ہوں کہ میں واپس جا کر اپنے گھر کام والیوں کے لیے استانی لگوا دوں گی، دین سے متعلق کچھ سیکھ لیں گی تو ہمارا ہی بھلا ہوگا۔ ساتھ ہی جھلاتے ہوئے بولی، ارے بھائی آپا، آپ کے نئے صوفے کب آ رہے ہیں؟ اتنے زبردست صوفے آپ نے بیچ دیے اٹھا کر، اور وہ فٹ مساجر تو مجھے لت ہی پڑ گئی تھی، اسے بھی نکال دیا۔ ماجی نے ہنستے ہوئے کہا، نزہت صوفے کی ایک ہی سیٹ سب سے زیادہ استعمال ہو رہی تھی تو اس پر ہلکا سا رگڑ کا نشان آ گیا تھا، بر وقت نہ بکتا تو یہ رگڑ بڑھ کر گہری ہوتی جاتی اور اس کی وجہ سے باقی کی سیٹیں بالکل نئی نکور ہو کر بھی اپنی قیمت کھو دیتی، اس لیے نکال دیے کہ ابھی سب کچھ دیکھ بھال کر بھی لینے والے بخوشی قیمت دے رہے تھے۔ دونوں ماں بیٹی نے تائید میں سر ہلا کے کہا، یہی مناسب وقت تھا، پھر وہ ردی ہو جاتا۔ لیکن آپا جی مساجر کیوں بیچ دیا؟ ماجی نے کہا، اس کا وائبریٹر خراب ہو گیا تھا تو نادیہ نے کہلا بھیجا کہ ماں جی میں آپ کو نیا بھیج دیتی ہوں۔ پاؤں دبا تو رہا ہے لیکن وائبریشن سے جو میرا دوران خون والا کام ہونا تھا وہ نہیں ہو پا رہا تھا، سمجھو کہ ناکارہ ہی ہو گیا تھا۔ علیشا کے آنے سے پہلے میں اسی بات پر ہی بیٹھی توبہ کر رہی تھی کہ ہائے اللہ جی ہماری بغیر خشوع والی نمازیں معاف کر دینا۔ نزہت نے ہنستے ہوئے کہا، ایک تو مجھے آج تک خشوع اور خضوع کا پتہ نہیں چلا کہ دونوں ایک ہی ہیں کہ الگ الگ۔ ماجی نے کہا، یوں سمجھ لو کہ نماز کی تیاری جس میں ہم طہارت، صفائی اور ستر کو ڈھانکنے کا کام کرتے ہیں یہ خضوع ہے۔ ذرا اور گہرائی میں جائیں تو نماز سے باہر کی تمام زندگی گزارنے کا ایک ایک رنگ ڈھنگ بھی اسی میں آ جاتا ہے۔ اور خشوع؟ وہ ذرا دیر تک ندامت سے سر جھکائے بیٹھی رہی، پھر سرد آہ بھر کر کہنے لگی، خشوع اللہ جی کا اپنے جی میں ایسا خوف ہونا جس کا اثر ہمارے جسم تک پھیل جائے، جس سے ہماری روح میں دوران ایمان کا نظام درست ہو جائے۔ لیکن ایسا کب کب ہو پاتا ہے؟ تبھی تو روح کو وہ صحت نصیب نہیں ہو پاتی، تبھی تو یہ مرجھائی ہوئی سی رہتی ہے نا، تبھی تو اکثر لوگوں کو نماز میں رب تعالیٰ کی قربت اور دل کے سکون کا احساس نہیں مل پاتا۔ نزہت نے تائید میں سر ہلاتے ہوئے کہا، آپا پھر تو ایسی نماز کی لذت کی بھی عادت ہو جاتی ہوگی نا، جیسے مجھے ذرا سے دن میں آپ کے اس فٹ مساجر کی استعمال کی عادت ہو گئی تھی۔
بار بار دل اس سرور کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ ماں جی تعصب بھرے لہجے میں بولی، یہ جو لوگ لمبے لمبے مراقبے اور فلانی فلانی روشنی بے سنت گھنٹوں کے وظیفے بتاتے رہتے ہیں نا، وہ جو انسانوں کو رب سے جوڑنے کے بجائے اپنا گرویدہ بنائے رکھتے ہیں، ان کے پاس ایسے ہی افراد کا ہجوم رہتا ہے، اور ایسے ہی لوگ ان کے معتقد بن بیٹھتے ہیں جن کا بنیادی مسئلہ خشوع سے خالی زندگی ہے۔ اپنے بھاری بھرکم وجود کے سبب نزہت سے اب فلور کشن پر بیٹھنا محال ہو رہا تھا۔ علیشہ یہ بھانپ کر ڈائننگ چیئر لے آئی تو وہ اسے دعا دیتی اور کچھ کراہتی ہوئی اس پر جا بیٹھی۔ رات کی خاموشی میں دونوں ماں بیٹی بڑی توجہ سے انہیں سن رہی تھیں، تو ماں جی بھی موقع غنیمت جان کر سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے بولی، گھر میں کوئی بھی صوفے بیچ دینے کے حق میں نہ تھا، سبھی کو بہت پسند تھے، لیکن جس سے یہ بات کہی کہ فقط ایک سیٹ پر رگڑ کا نشان بڑھ کر اگر اوپر کے کور پر پھیلے گا تو باقی کی تمام نئی سیٹیں بھی بے وقت ہو کر رہ جائیں گی، تو سب اسے بیچ دینے پر راضی ہو گئے۔ تب پتہ ہے مجھے کیا یاد آیا؟ اس سے ہم روزمرہ زندگی میں پھل سبزی جیسے کھجی خوبانی یا ٹماٹر کے باریک سے چھلکے سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس باریک چھلکے کی حد کو توڑ کر پھل کا باہر نکل آنا فسق ہے۔ اول تو کوئی بھی ایسا فروٹ یا سبزی لینا ہی نہیں چاہے گا، پھر یہ کہ کوئی چیز اس چھلکے کی حد سے باہر آ جائے تو محفوظ کیسے رہ سکے گی بھلا؟ ایسے پھل کو عموماً اترا ہوا کہتے ہیں، معیار سے نظروں سے اترا ہوا، بار بار نافرمان بن کر فسق میں مبتلا ہو کر انسان بھی ایسے ہی ہو جاتا ہے، اپنی حد سے باہر نکل کر بدحال اور ناکارہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ دیکھو، امید تو عافیت کی ہی رکھنی چاہیے، مگر اپنی مست زندگی میں ہم کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ جب ہم خوب اچھے اچھے اور کچھ برے کام ملا جلا کر گڈمڈ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تب کیوں نہیں ڈرتے کہ ذرا سے گناہوں کی وجہ سے ہماری محنت سے کی گئی صاف شفاف نیکیوں کی دنیا اور عاقبت کی ویلیو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں گر سکتی ہے۔